السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ادغام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ادغام کیا ہے، ادغام کو کیسے پڑھا جاتا ہے، بلینڈ کر کے پڑھا جاتا ہے، مرج کر کے پڑھا جاتا ہے، غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ سب ادغام کا تھا۔ تو آج ہم ادغام بلا غنہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس کا تھوڑا وہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ادغام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ایک تھا ادغام مع غنہ، غنہ کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا تھا ادغام جو تھا وہ تھا ادغام بلا غنہ، مطلب غنہ کے بغیر پڑھنا۔ تو ادغام کا کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یا واو نون میم میں سے یومن میں سے کوئی بھی ورڈ آتا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، مطلب بلینڈ کر کے پڑھنا، اس کو مرج کر کے پڑھنا، ایک ورڈ کو دوسرے میں ملا کر پڑھنے کو ہم کہتے ہیں مرج کر کے پڑھنا۔ پھر تھا ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ میں یہ تھا کہ جب لام نون ساکن اور تنوین ہی مین پوائنٹ ہے ان کا، نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے ہی ہمیں لام اور را کے ورڈ دکھیں تو ہم نے اس کے اوپر بلا غنہ کرنا ہے، مطلب غنہ کے بغیر پڑھنا ہے، اس کو ہم ایز اٹ از ہی پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس کی ایگزامپل میں جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ اس کی ایگزامپل ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، من لدنہ۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ہم نے پڑھا تھا جب لام اور را آئیں گے تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، مطلب غنہ کے بغیر پڑھیں گے، اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے، بس صرف لام کے اوپر جو شد ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اسٹریس اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ شد 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا شد کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک ساکن کی حالت میں اور ایک شد جب زبر لیتا ہے تو اس حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اب یہ ہے یہاں پر من لدنہ، اس کو ہم من لدنہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ رونگ ہو جائے گا، اس کے اوپر غنہ نہیں کرنا ہم نے، بلا غنہ ہے یہ۔ پھر ہے مررحمہ، مررحمہ، تو دیکھیے نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے من ربک، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ما للبدا، دیکھیے تنوین کے بعد ہمارا مین پوائنٹ تھا یا نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد لام اور را ہو، کس کے بعد نون ساکن پلس تنوین کے بعد، یہ ہمیں پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ ما للبدا، پھر ہے جنات لہم، اب دیکھیے تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ پھر ہے زبد الرابیہ، تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ فی عیشۃ راضیہ، تو دیکھیے تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو یہ ادغام بلا غنہ کے تمام پوائنٹ کلیئر ہوئے، تمام اگزامپل ہمارے پاس کلیئر ہوئی۔ تو اب آپ نے اس کو اچھے سے ٹیلی کر کے پڑھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یا واو نون میم لام را یرملون میں سے یرملون جو ہوگا اس میں سے یا واو نون میم نکالیں گے تو وہ یومن بن جائے گا، پھر یومن کے ورڈز کو یا واو نون میم کو آپ نے غنہ کر کے اچھے سے بلینڈ کر کے پڑھنا ہے، مرج کر کے، اور پھر جیسے ہی آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را نظر آئیں گے تو آپ نے اس کو ادغام بلا غنہ پڑھنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اس کی اچھے سے پریکٹس کرنا ہے کیونکہ پریکٹس کرنے سے ہی ہمیں آتا ہے، ایگزامپل ڈھونڈنے سے ہی آتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واجرا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔